مختصر وقت میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہودی سے پوچھا جا رہا ہے، مسلمان پوچھ رہا ہے کہ میری بیٹی پر 2 لڑکے نے پیغام دیا ہے، ایک تو بہت مالدار ہے، ایک عالم ہے، ایک مالدار ہے، دونوں میں سے کس کو بیٹی دوں؟ 2 پیغام آیا، ایک لڑکی پر 2 پیغام، ایک مالدار نے دیا ہے، دوسرے طالب علم نے دیا ہے۔ یہودی سے مسلمان پوچھ رہا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، مالدار کو بیٹی دے دوں یا عالم کو بیٹی دے دوں؟ تو اس یہودی نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم طالب علم کو بیٹی دو، وہ مالدار ہے، مال رکھتا ہے، یہ طالب علم ہے، علم رکھتا ہے، مال پر جس طرح علم کو فضیلت ہے اسی طرح اس لڑکے پر اس لڑکے کو فضیلت ہے۔ دھیان دیجیے گا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، مجوسی ہے، آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ ایک مسلمان گیا، میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، کس کو بیٹی دینا چاہیے؟ مجوسی سے پوچھا مسلمان نے، اس مجوسی نے آگ پرست نے کتنا پیارا جواب دیا، جو ایران ہے وہ مال کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، جو روم ہے وہ حسن و جمال کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، جو عرب ہے سعودی عرب وہ خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، جو تمہارے رسول پیغمبر ہیں وہ دین اور اخلاق کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ سبحان اب اللہ۔ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم ایران کو قبول کرتے ہو یا روم کو قبول کرتے ہو، یا تم عرب کو قبول کرتے ہو یا رسول اللہ کو قبول کرتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گی، جو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ دقیانوس بادشاہ ہے، بہت خطرناک بادشاہ، جس کے ڈر سے اصحاب کہف میں جا کر کے چھپے، غار میں جا کر کے چھپے تھے۔ اس کی ایک ہی لڑکی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ 2 لڑکے نے پیغام دیا ہے، ایک مالدار ہے، دوسرا غریب ہے۔ اب دیکھیے اس بادشاہ کا فیصلہ، دیکھیے انصاف، دیکھیے اس نے کس طرح سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ ایک طرف مالدار نے پیغام دیا، دوسری طرف ایک غریب نے پیغام دیا۔ تو بادشاہ نے کہا میں غریب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ سکندر بادشاہ نے پیر پکڑ لیا، اتنا برا فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ جنت میں رہنے والی بیٹی کو جہنم میں کیوں جھونک رہے ہو؟ تخت و تاج دیکھنے والی بیٹی کو جھوپڑی میں کیوں بھیج رہے ہو؟ بادشاہ کا جواب سنیے، وہ مالدار ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس کا مال برباد ہو جائے گا، وہ پی کر کے دارو میں برباد کر دے گا، وہ الٹی سیدھی عادت میں برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، میری بیٹی کو بھی تباہ کر دے گا۔ میں اس غریب کو اس لیے بیٹی دے رہا ہوں، اس کے پاس علم ہے، یہ علم کی برکت سے مالدار بھی ہو جائے گا، اس لیے اس کو بھیج رہا ہوں۔ ایک مثال پر پیغام ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لیجئے گا، لمحے کی خطا صدیوں کی سزا ہوا کرتی ہے۔ آپ کو سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لینا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کہاں کرنا ہے۔ آپ اگر بلڈنگ دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، وہ لڑکا شرابی نکل گیا، زندگی بھر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 3 لڑکی کھڑی ہے، سامنے ایک لڑکی ہے، بیچ میں ایک لڑکی ہے اور اخیر میں ایک لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھ کو ایک لڑکی کو پسند کرنا ہے، اپنے نکاح میں لینا ہے، ایک لڑکی پسند کرنی ہے، 3 لڑکی کھڑی ہے۔ تو بادشاہ کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی بیچ والی کو دیکھ رہا ہے، کبھی اخیر والی کو دیکھ رہا ہے، کون بہتر ہوگی، یہ یا بیچ والی یا یہ پہلی والی؟ تو پہلی والی کہتی ہے بادشاہ سلامت، بیچ والی کو قبول مت کیجیے، اس سے اخیر والی کو قبول مت کیجیے، مجھ کو قبول کیجیے، میں پہلے کھڑی ہوں۔ ابو بکر جیسے افضل تھے، سب سے پہلے اسلام لائے، اسی طرح میں پہلی کھڑی ہوں، میں سب سے افضل ہوں، بیچ والی سے بھی، اس سے بھی۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بادشاہ خاموش ہو۔ اب دوسری لڑکی کہتی ہے بادشاہ سلامت کی بات میں مت آئیے، بیچ والی کو قبول کر لیجئے، بغل والی کو چھوڑ دیجئے، بیچ والی کو قبول کیجئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، ہمارے نبی کی جو امت ہے وہ درمیانی امت ہے، میں درمیان میں کھڑی ہوں، جیسے یہ امت افضل ہے اسی طرح میں افضل ہوں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، مجھ کو قبول کر لو۔ اب بادشاہ
ताज्जुब में हैरान है कि करूँ तो क्या करूँ। अब वो तीसरी लड़की जो आखिर में खड़ी है वो कहती बादशाह सलाम, दूसरे को भी छोड़िए, मारिए गोली, पहली को उसको भी छोड़िए, मुझको कबूल कीजिए। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, दुनिया पहले है आखिरत बाद में है। दुनिया पर जिस तरह आखिरत को फजीलत है उसी तरह मुझको फजीलत है। बादशाह हैरत में पड़ गया, ये भी पढ़ी लिखी, वो भी पढ़ी लिखी, ये भी पढ़ी लिखी, इसकी दलील अपनी जगह। बादशाह हैरान था कि एक लड़की से निकाह करना है, लेकिन तीनों के इल्म की बरकत से तीनों को कबूल कर लिया। अल्लाह ताली